اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج۔ آج کورونا وائرس کا خوف پوری دنیا میں چھا چکا ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں یہ کورونا وائرس یہ اللہ کا عذاب ہے یا کچھ اور، امتحان ہے، آزمائش ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ کے لیے اللہ کا عذاب بھی ہے اور ہو سکتا ہے بلکہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ کا عذاب ہے، اس کے حوالے سے بھی حدیث ہے، کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373، اس کی یہ حدیث ہے۔ حدیث عجیب و غریب حدیث ہے یہ، کورونا وائرس کے حوالے سے، یعنی اس کو تطبیق ہم کر سکتے ہیں کورونا وائرس کے اوپر۔ خمس ان ادرکتموہن فتعوذوا باللہ منہن، 5 چیزیں اگر تمہارے پاس آ جائے، تمہیں مل جائیں، یعنی تمہارے زمانے میں ان کا وجود ہو جائے 5 چیزوں کا، تو بس فتعوذوا باللہ منہن، تو ان سے پناہ مانگنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں۔ 5 چیزوں کا جب ظہور ہو جائے، 5 چیزیں جب وجود میں آ جائیں تو تمہیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، صرف ایک طاقت بچا سکتی، تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان میں سے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلموها الا ظہر فیہم طاعون والعوجاء التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا۔ جب کوئی قوم فاحشہ کرنے لگتی ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے لگتی ہے، کوئی قوم گناہ کے اوپر شرماتی نہیں ہے بلکہ فخر کرتی ہے گناہ کے اوپر، اسے اعلان کرنے لگتی ہے گناہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو طاعون آتا ہے، پہلے طاعون آتی ہے جسے حیضہ کہتے ہیں، حیضہ آتا تھا۔ پھر روایت کیا کہتی ہے؟ والعوجاء التي لم تكن في اسلافهم، اور ایسی بلائیں، ایسی مصیبتیں آتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں۔ کورونا کا نام نہیں ہے، مگر روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر جب گناہ کھلم کھلا ہونے لگے، اعلان ہونے لگے اور لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے، تو ایسی بلائیں آتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ کورونا پہلے نہیں تھا، چند مہینے پہلے ہم لوگوں نے نام بھی نہیں سنا۔ کیوں؟ ہر طرف تو گناہ، فخر کر رہے ہیں لوگ گناہ پر، اور جو گناہ نہیں کر رہا اسے بیکورڈ، پچھلا ہوا، ارے دسیاں اسی زمانے کے، اگر لڑکیوں کو ڈانس نہیں آ رہا ہے، اس کا مقصد یہ کہ وہ بہت پرانے خیالات کی ہیں۔ کھلا کھلا ہے تو گناہ کھلا کھلا ہے تو ماننا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ایک طرح کا عذاب بھی ہے، ظلم، کھلا کھلا ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ سب کی بات جانے دیے، ایک ملک، کوئی مسلم ملک ہے، دوسرے مسلم ملک کو 5 سال سے، سعودی عربیہ 5 سال سے یمن کو پر حملہ کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، بے قصور مظلوم کو مار رہا ہے، کوئی کہنے والا بھی نہیں، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں، اور اس کے اوپر فخر بھی کر رہے ہیں۔ فحشہ نہیں، حرام کام، غلط کام، جتنا غلط کام کھلا کھلا ہوگا اتنا ہی زیادہ عذاب سخت ہوگا۔ اب اس میں کہتے ہیں، اس میں تو سبھی پس رہے ہیں، تو مسئلہ بھی مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو گھن نہیں ہے ہم لوگ جو اس کے ساتھ پس رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، پر ایک ہی چیز ہے، وہ چیز کسی کے لیے زحمت ہے، وہی چیز کسی کے لیے رحمت ہے، چیز ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر قید خانہ، جیل، قیدی کے لیے کیا ہے؟ باعث عذاب ہے، وہ تو آزادی کے خواب دیکھتا ہے، مگر یہی قید خانہ پولیس والے کے لیے، جیلر کے لیے کیا ہے؟ روزی روٹی کا ذریعہ ہے کہ نہیں جاتا؟ تو چیز، اور یہ سماج کے لیے بھی اچھی چیز ہے، کیونکہ اگر جیل نہیں ہوگا تو چور آزاد ہوں گے تو مشکل ہو جائے گا جا کر،
چیز ایک ہی ہے مگر کسی کے لیے وہ اچھی ہے کسی کے لیے بری ہے۔ یہی کورونا وائرس کسی کے لیے عذاب ہے، خدا کا کوڑا ہے، عذاب کا کوڑا ہے، اور کسی کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں پروردگار ذکر کر رہا ہے 155 156 157 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بتحقیق ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آج خوف کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ خوف کا ماحول ہے کہ نہیں؟ ڈرا ہوا سہما ہوا، اتنا ڈرا ہوا، اتنا سہما ہوا کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے، گلے بھی نہیں لگا رہے، ذرا سے کسی نے چھینک دیا، زور سے کھانس دیا تو کچھ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، اتنا خوف کر رہے۔ ہم آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، تو امتحان اور آزمائش میں کیا کرنا چاہیے؟ چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے، شور مچانا چاہیے؟ نہیں۔ اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بشارت دیتے کسے؟ صبر کرنے والوں کو۔ یہاں بشارت صبر کرنے والوں، یعنی جب پروردگار آزمائش لے، امتحان کسی کا لے تو صبر کرنا چاہیے۔ آج امتحان کی گھڑی ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، امتحان ہے ہمارا۔ مومنین کا امتحان، مومنین کو صبر کرنا۔ کس بات سے صبر کرنا؟ پہلے مصافحہ کرتے تھے، روایات میں آیا جب ایک دوسرے سے مصافحہ کرو تو ایسے گناہ چڑھتے ہیں جس طرح سے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اب منع کیا جا رہا ہے صبر کرو، مصافحہ نہ کرو، کسی کو گلے نہ لگاؤ، صبر کرو، گلے نہ لگاؤ کسی کو۔ جو لوگ تنہائی میں چلے گئے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا نہیں انہیں 14 دن تک تنہائی میں رہنا، انہیں صبر کرنا ہے، انہیں صبر کرنا ہے کہ 14 دن تک ہم تنہائی میں رہیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہترین موقع بھی ہے۔ اعتکاف ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، یعنی تنہا انسان چلا جاتا، سماج سے کٹ کے چلا جاتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، یا تو مجبوراً چلا گیا، تو اس سے فائدہ اٹھائے، اسے کہتے ہیں توفیق اجباری۔ صبر کریں آپ پر، آزمائش ہے، امتحان ہے، کیسے کامیاب ہوں گے؟ صبر کے ذریعے سے۔ صبر کریں، جلد بازی نہ کرنا ہو، کہا گیا کہ قریب قریب نہ بیٹھو، مت بیٹھے قریب قریب، صبر سے کام، گھر میں بیٹھے رہیں، مت باہر نکلے، دل چاہتا ہے باہر جانے کے لیے، میں گھر میں بیٹھے، صبر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت ہی خوبصورت نتیجہ اس کا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے یہ لوگ ایسے، یعنی صبر کرنے والے ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کورونا وائرس کسی کے لیے سزا ہے تو کسی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کے لیے بھی سزا ہو، اس کے گناہوں کا کفارہ بھی، کس کے لیے کیا ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں مجھا کر دیکھے کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے یا اسے سزا مل رہی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس وائرس کے شر سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام